کورسز وغیرہ بھی خان صاحب آپ کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کسی وی ٹی آئی میں کیا پڑھایا جائے گا, کیا پڑھایا جانا چاہیے؟ لاسٹ 7 months ago ہمارے کوئی 7 مارک لگے, اس میں ہم نے ایک پورے پنجاب کا تحصیل لیول پہ ایک سروے کیا. دیٹ واز بیسڈ آن مارکیٹ نیڈ اسیسمنٹ اور ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ. اس تحصیل میں ہم نے سروے میں یہ پتہ لگ گیا کہ اس میں ایک تو ہماری ٹارگیٹ مارکیٹ کتنی ہے, کہ 16 یا 17 سال سے لے کر 29 سال تک کے بچے اور بچیاں کتنے ہیں پاپولیشن میں, ادھر کیا انڈسٹری ہے, ادھر گروئنگ انڈسٹری کیا ہے, ادھر بزنس ایکٹیویٹی کیا ہے, ادھر اسکول کون سے ہیں, اور اگر وی ٹی آئی ہے تو وہ اس سے ریلیٹڈ چیزیں پڑھا رہا ہے کہ نہیں پڑھا رہا. اگر نہیں پڑھا رہا تو اس کو ہم نے چینج کیا ہے, اور اگر اس طرح پڑھا رہا ہے تو اس کو فردر ایکسپینڈ ہم کس طرح کر سکتے ہیں. تو یہ سروے رپورٹ جب میں نے گورنمنٹ کے ساتھ بھی شیئر کی تو دے ور سرپرائز کہ اس سے پہلے اتنی ڈیٹیل میں ایسی انفارمیشن گیدر نہیں کی گئی تھی. اب ہم نے وہ سروے رپورٹ ایکچولی ہم نے ویب سائٹ پہ لگا دی ہے تاکہ کسی کو بھی اگر ضرورت ہو تو اس پہ جا کے دیکھ کس ایریا میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے, کس چیز کی ڈیمانڈ ہے. چلیں, بٹ اس میں سب سے کروشل ایلیمنٹ تو ہوئے گا ٹیچرز کا. جی, ٹیچرز کی ہائرنگ کا پروسیس کیا ہے یہاں پہ؟ ٹیچرز کی ہائرنگ کا کافی ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہے. جو بھی ٹیچرز اپلائی کرتے ہیں دے ہیو ٹو اپلائی تھرو این NTS سسٹم جو میرے آنے سے پہلے انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا, جس کی آپ فیس بھی لیتے ہیں. وہ کئی ٹیچرز تو اپلائی کرنے کو نہیں تیار کہ جی فیس بھی دینی پڑتی ہے. فیس ہمیں نہیں ملتی. فیس از اباؤٹ 650 روپیز جو کہ NTS لیتا ہے. NTS میں جو تھوڑی سی میری اپنی ریزرویشنس ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی بھی بیک گراؤنڈ کا جب بچہ وہ امتحان دینے جا رہا ہے, بے شک اس نے BA کیا ہوا ہے یا انجینئرنگ کی ہوئی ہے یا اس نے ماسٹرز کیا یا BCom ہے B.Ed ہے, وہ ٹیسٹ ایک جنرل ٹائپ کا ہی ہے. تو وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ٹائپ ٹیسٹ نہیں ہے. آئی تھنک اس میں امپروومنٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ اپنا ٹیسٹ خود ہی کیوں انٹروڈیوس کر سکتے ہیں؟ وی آر ناٹ ایکسپرٹس, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا جو شارٹ لسٹنگ کرتے ہیں نا وہ ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیجر سے ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ہم اخباروں میں ایڈ دیتے ہیں, اس میں بھی ٹیسٹ ہوتا ہے. پھر جب وہ شارٹ لسٹ ہو کے آتے ہیں تو ان کا ایک پینل بیٹھتا ہے جس میں کہ ان کو پھر پراپرلی ویلیڈ کیا جاتا ہے. ہر ایوری بڈی از آتھرائزڈ کہ وہ انڈیپینڈنٹ اپنے نمبرز دیں, اور وہ نمبر اسی دن لا کے ان انک اینڈ سائن کر کے دے دیے جاتے ہیں. پھر HR والا کا اپنا پروسیس ہے. دی ادر تھنگ دیٹ وی آر ڈوئنگ فار آر ٹیچرس ٹریننگ از کہ ہم نے کچھ اپنے بچوں کو جو VTI سے گریجویٹ تھے ان کو ایز لیب اسسٹنٹس اپنے سسٹم میں رکھا ہے پچھلے 5 6 7 8 سالوں میں, اور ان کو بھی گرو کر کے اب ٹیچرس بنا رہے ہیں. اینڈ پلس ہمارے پاس ایک اسٹاف اینڈ ٹیچرس ٹریننگ فیسلٹی ہے لاہور میں, جس میں کہ آلموسٹ لائک 2100 اسٹاف ممبرس گیٹ ٹرینڈ ایوری ایئر آن اے 10-day ٹریننگ پروگرام. ان کی ٹوٹل نمبر آف ٹیچرز اس وقت کتنے ہوں گے یہاں پہ؟ ہمارے پاس ٹوٹل اسٹاف جو ہے ٹیچرز جو ہیں تقریباً کو اراؤنڈ 2530 کے قریباً, ٹو بی ویری پرسائز. میرے یہ 2 دن پہلے کے نمبرس ہیں. نہیں بٹ چلیں آپ ان کی پرفارمنس ایویلیویٹ کیسے کرتے ہیں؟ اگین وی ہیو ٹو بی فیئر اینڈ ریشنل. جو پچھلے سال سے ہم نے کیا ہے کہ ہر ٹیچر کو اور ہر پرنسپل کو ان کے کی پرفارمنس انڈیکیٹرس دے دی گئے, KPIs کہہ لیجیے, اور وہ ان سے سائن کرا لیے گئے سال کے شروع میں کہ جی آپ میری پرفارمنس اس یارڈ اسٹک کے اگینسٹ ہوگی. اور وہ ایسے ہیں کہ وہ میئریبل ہونے, اسمارٹ ہو اور میئریبل ہو, تاکہ کسی کے اندر مطلب ناانصافی نہ ہو سکے. اور ٹیچر کو پرنسپل کو بھی پتہ ہے کہ مثال کے بعد میری اس پہ ایویلیوشن ہونی ہے. ہم وہ سسٹم HR کے ساتھ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ اس کا 6 monthly ریویو ہو انیشلی, تاکہ اس کو پتہ لگے کہ وہ کتنا آف ٹریک پہ ہے یا کتنا صحیح جا رہا ہے, اور پھر ایئر اینڈ پہ ان کا ریویو ہوتا ہے اس کے مطابق. اس کے علاوہ آپ نے انسینٹیوز ان کے لیے کیا بلڈنگ کیے ہوئے سسٹم میں کہ فار دیم ٹو پرفارم بیٹر؟ انسینٹیو یہ ہے کہ ان کو انکریمنٹس ملتے ہیں. انکریمنٹ کا بیسڈ آن پرفارمنس. اور پچھلے سے پچھلے سال کوئی انکریمنٹ نہیں ملا تھا, لیکن پچھلے سال کسی ٹیچر کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی. آئی ووڈ ناٹ سے اچھی نہیں تھی, بٹ آئی ڈڈ ناٹ ہیڈ اے فیئر ٹرانسپیرنٹ میکینزم جس کے مطابق میں ان کی انکریمنٹ کے اوپر جج کر سکتا. وی ہیو ٹو بی آنیسٹ آلسو. اینڈ سیکنڈلی اس سال جو نے کیا ابھی ان کو ہم نے اچھی خاصی انکریمنٹس دی ہیں. آئی تھنک دا اسٹاف از ہیپی اینڈ سیٹسفائڈ. کیونکہ وہ آپ کے ہمارے جو آپ کے چیف منسٹر اسپیشل انیشیٹیوز اینٹی کے جو چیئرمین ہیں خواجہ ہارون صاحب, وہ ہمارے ساتھ شو میں تھے. وہ کہتے ہیں جی کہ ان کے کورسز اور ڈپلوماز اور سرٹیفکیٹس ریکگنائز نہیں کیے جاتے دنیا میں. وہ کوئی ٹیچرز کی اس میں کوئی نااہلی ہے کہ ٹیچرز کی نااہلی کی بات نہیں ہے, اویئرنیس کی بات ہے. پاکستان میں اور پنجاب میں 98 میں بنا تھا, اب کتنے سال ہو گئے ہمیں اس وقت؟ آج ہم 2011 میں بیٹھے ہیں, 13 ایئرس. اس سال میں یہ ریکگنیشن نہیں کوئی لے پائے. ریکگنیشن کی بات نہیں ہے. اگر آپ لوکل مارکیٹ میں دیکھیں تو لوکل مارکیٹ میں تو PVTC کے سرٹیفکیٹ کی بچوں کی کافی ویلیو ہے. ورنہ اسے لوکل مارکیٹ ادھر ان پنجاب اور ایون اسلام آباد یا باقی ایریاز میں. انٹرنیشنلی ابھی ہم نے لاسٹ ایئر سٹی اینڈ گلڈ UK کے ساتھ ایک ڈیل سائن کی ہے کہ جو بچے باہر جانا چاہیں گے وہ سٹی اینڈ گلڈ کا امتحان دیں گے, اور سٹی اینڈ گلڈ ان کو سرٹیفکیٹ ایشو کرے گا. اور اس سرٹیفکیٹ کی فار ایسٹ میں, مڈل ایسٹ اور یورپ میں کافی ریکگنیشن ہے. اس کی کاسٹ ادارہ ہی برداشت کرے گا, ان کے ایگزام دینے کی, ان کا ایگزام کچھ چیزوں کی تو ادارہ برداشت کرے گا, لیکن بچوں کو ایگزامینیشن فیس دینی پڑے گی. ٹھیک ہے, ابھی ہم سٹی اینڈ گلڈ سے بات کر رہے ہیں کہ اگر بچے آپ کہہ رہے ہیں کہ مستحقین ہیں جو کہ آپ کی فی نہیں دے سکتے, تو وہ کس طرح دیں گے یہ فیسیں؟ وی آر ٹاکنگ ٹو سٹی اینڈ گلڈس ٹو برنگ دا ریٹس ڈاؤن, اور ان کے ساتھ کچھ بڑی ڈیل ایسی سائل کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس سے دیکھیں جس نے باہر جانا ہے نا
وہ 50-60 ہزار روپیہ لاکھ روپیہ تو اپنے ایجنٹ کو دے دیتے ہیں کہ کس طرح ویزا لگوا دو. لیٹس بی آنیسٹ اینڈ ریئلسٹک بات کریں تو کسی بچے کو اگر 5-6-7 ہزار روپیہ فیس دینی پڑے اور پتہ ہے کہ اس کی بیسس پہ اس کو وہ کوالیفائی کر جائے گا تو وائی ناٹ. بٹ ان کو یہاں پہ وہ کیوں نہیں جابس مل رہی ہیں یا یہاں پہ ڈیمانڈ نہیں ہے, وہ باہر کیوں جانا چاہیں گے؟ دیکھیں اگین جب تک آپ کے ملک میں انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل وارس چلتی رہیں گی, ٹھیک ہے, میگا انویسٹمنٹس اس ملک میں نہیں آئیں گی. when I say میگا انویسٹمنٹس اٹ مینس کہ ڈیمز ہوں, موٹر ویز بن رہے ہوں, ریل لنکس بن رہے ہوں, ایئرپورٹ ہبس بن رہے ہوں, انڈسٹریل یونٹس لگ رہے ہوں, تو تب تو جابس کریٹ ہوتی ہیں. اور لیکن اگر یہ میگا انویسٹمنٹس نہیں ہوں گی تو نئی جابس تو نہیں کریٹ ہوں گی, تو لوگوں کو انٹرپرینورس ڈیمانڈ نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں مارکیٹ میں گریجویٹس کی. ان انڈسٹریز میں ہے جن کی سیلیں ہو رہی ہیں, جس طرح آٹو میں کہہ لیجیے, جس طرح کہ کلینکل اسسٹنس میں کہہ لیں, جس میں نرسنگ میں کہہ لیں, جس میں آرٹیفیشل انسیمینیشن میں کہہ لیں یا کمپیوٹرز میں کہہ لیں. لیکن باقی جنرلی اس طرح آپ کو جابس کم ملتی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ آپ کی جاب باقی ایف ای بی اے کر کے بچے کو کیا جاب ملی, کچھ نہیں. تو وی آر امبارکنگ اپون اے ویری ایمبیشیس پروگرام جس میں کہ ہے یوتھ سوشل انٹرپرینورشپ پروگرام, جس میں کہ ہم ہر بچے کو 50 آورس ڈیورنگ دا ٹریننگ سکھائیں گے کہ وہ کس طرح اگر انٹرپرینور بننا چاہتا ہے تو اس کو کیا کیا چیزیں دیکھنی ہیں, کیا کیا چیزیں اس کو آنی چاہیے, کس طرح اس کو ایک پیج کا بزنس پلان آنا چاہیے, کس طرح اس کو اپنی کاسٹ کو کم کرنا ہے, ایفیشنسی کو بڑھانا ہے تاکہ اس کے مارجن بڑھ سکیں. کیونکہ میں ابھی جو آپ کا یہ بروشر پڑھا تھا اس میں سارے آپ کے پروگرامز ہیں ٹیکنیکل ٹریننگ والے, جس میں یہ جو اب آپ بات کر رہے ہیں یہ ابھی تک اس میں نہیں تھی. یہ اس میں نہیں تھا, یہ اس سال سے ہم نے شروع کر رہے ہیں. تو جو آپ نے بروشر دیکھا دیٹ واز پرنٹڈ ان مارچ. چلیں جو خاصا جو اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں آپ ان کو ہیلپ کرتے ہیں ٹو ڈیسائڈ کہ کس کورس کے لیے وہ سوٹیڈ ہیں, کہ وہ خود ہی ایک اپنا ذہن لے کے آتے ہیں؟ آلموسٹ 85-90% جو بچے اور بچیاں ہیں وہ تو پری کنسیوڈ آئیڈیاز کے ساتھ آتے ہیں کہ جی میری بہن نے یہ کیا تھا, وہ اسٹیچنگ میں آلریڈی کام کر رہی ہے, یہ میری بہن بیوٹیشین تھی میں بھی کرنا چاہتی ہوں, یہ میری کزن نے یہ کیا, یہ میرے دوست نے یہ کیا. کچھ بچے ایسے ہیں جو ادھر آ کے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا آپشنس ہیں. تو ہر کورس کی ادارہ ان کو کیسے گائیڈنس دیتا ہے؟ ادارہ اس کو ایسے گائیڈ کرتا ہے کہ ہر کورس کی ڈفرینٹ انٹیک ریکوائرمنٹ ہے. کچھ کورسز کے لیے میٹرک لازمی ہے, کچھ کورسز کے لیے میٹرک سائنس لازمی ہے, کچھ کے لیے مڈل بھی ٹھیک چل جائے گا, کچھ کے لیے ایف ایس سی بھی ہے. تو ڈپینڈنگ اپون کہ ان کی ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کتنی ہے اور کتنا اس کا انٹرسٹ ہے اس کو گائیڈ کیا جاتا ہے. اچھا, آپ کے میں ایک اور اسٹیٹسٹک آپ کا پڑھا تھا کہ امپلائبلٹی لکھا ہوا ہے کہ اباؤٹ 68-67% آپ کے لوگ ایکچولی جابس مل جاتی ہیں. ہاں جی. تو یہ باقی لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ 68% وہ بچے اور بچیاں ہیں جن کی ہم جابس پچھلے 5-6-7 سال کے ڈیٹا کے مطابق ٹریک کر رہے ہیں اور ہم نے ایک لومنائی اسٹرکچر کریٹ کیا ہوا ہے. 18% بچیاں ایسی ہیں جن کو ہم ٹریک نہیں کر پاتے کیونکہ وہ کام کر رہی ہوتی ہیں گھر سے, جس طرح کہ امبرائڈری کا ہے یا اسٹچنگ کا ہے یا ایون کہ بیوٹیشین کا ہے. کیوں نہیں کر پاتے؟ کوئی لنکیج آپ نے ان کے ساتھ نہیں بنایا ہوا؟ ان کے ساتھ لنکیج ہوتا ہے, لیکن ایک بار بچی کی شادی ہوگی, وہ دوسرے گاؤں میں چلی گئی, دوسرے علاقے میں چلے گی, تو پھر ریلیٹیولی اس اسکول کا یا اس آن جاب پلیسمنٹ آفیسر کا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے اس بچی کے ساتھ ٹریک کرنا. 4% ایسے بچے ہیں جو کہ ہائر ایجوکیشن میں چلے جاتے ہیں, تو 10% کے قریب ایسے بچے رہ جاتے ہیں ایکچولی 100 میں سے جن کو کہ ہم ابھی جاب نہیں دے پا رہے. تو اس لیے جو ہم نے یہ یوتھ سوشل انٹرپرینورشپ پروگرام شروع کیا ہے اور جو سی ایم نے 1 بلین کا فنڈ دیا ابھی, تو ہم آئی ایم ہوپ فل کہ یہ جو بچے جن کو جاب نہیں مل پاتا ان کو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ سکسیزفل انٹرپرینورس بنا سکیں. لیکن ہر کسی کا تو خواہش نہیں ہوتی کہ میں ایک بزنس شروع کروں خود ہی. سم پیپل وانٹ اے جاب, تو آپ بھی ان کو لگے رہتے ہیں ان کے ساتھ کہ کوئی سال ہو گیا تو گریجویٹس کے ساتھ بعد میں بھی کہ کین دے کم بیک ٹو دی انسٹیٹیوٹ فار ہیلپ گائیڈنس کے نہیں ان کے ساتھ ہمارا کنٹینیوس لنک رہتا ہے. ہمارے ہر انسٹیٹیوٹ میں ایک پوزیشن ہے دیٹ از کالڈ ایڈمن اینڈ پلیسمنٹ آفیسر, اور اس بندے یا اس بندی کی یہ رول ہے کہ وہ اپنے انسٹیٹیوٹ میں 25-30 کلومیٹر ریڈیس میں جو بھی انڈسٹری ہے یا بزنس ایکٹیویٹی ہے یا اپ کمنگ بزنس ہے ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. وہ بچوں کو وہاں انٹرنشپس بھی کراتے ہیں اور وہاں بچوں کو جاب پلیسمنٹس بھی کراتے ہیں. تو فلیٹ اگر آپ کہہ لیں کہ 10% کو جابس نہیں مل رہی, آئی تھنک اٹ از اے مچ بیٹر اسٹینڈرڈ. میں نے ILO کی رپورٹ پڑھا تھا ایک, ان کا ہے کہ اف یو آر ایبل ٹو گیو جابس ٹو 33-34% پلس یو شوڈ بی ہیپی. ہمارا تو 68 تو وہ ہے جو ٹریک کر رہے ہیں. 18% بچی ہیں جو گھروں سے کام کرتی ہیں ہمارے سسٹمز میں گاؤں میں. وہ کئی دفعہ انکریج بھی نہیں کرتے کہ آپ ان کے ساتھ لیزون رکھیں اسکول والے جو ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم جو آئی ایگری ود یو کہ سارے بچے انٹرپرینورز نہیں بنیں گے, لیکن میجورٹی آج کل انٹرپرینورشپ کی طرف جا رہے ہیں. اب ایک بچے کو جس کو اگر موٹر سائیکل میکینک کا کام سیکھا یا جس نے الیکٹریشین اور ریفریجریشن کا کام سیکھا ہے, ہی اور شی ول بیکم این انٹرپرینور. کیونکہ وہ تو خواہ تو شاید اس کو 8-10 ہزار ملے گی, لیکن اگر وہ اپنا دکان یا کھوکھا یا اپنا چھوٹا بہت کاروبار کر رہا ہے اینڈ ود دی ریڈیلی اویلیبل ٹیکنالوجی جو ٹیلی کام آپ کہہ لیں کہ ہر ایک بندہ 1000-1200 روپے کا فون افورڈ کر سکتا ہے, ہر بندہ سم کارڈ افورڈ کر سکتا ہے. تو وہ انٹرپرینور جس کا کہ فون ہر ایک کے پتہ ہو کہ پلمبر ہے, الیکٹریشین ہے, اس کو فون پہ بلا لیا جائے,
تو اس کی تو اوور ہیڈ کاسٹ بھی کم ہو جائیں گے اور وہ اچھے خاصے بزنس کما رہے ہیں. ایسے بچوں کو جب ٹریک کر رہے ہیں تو وہ بٹوین 12 سے 18 19 20 ہزار روپے تک منتھلی کما لیتے ہیں آرام سے. کیونکہ لا اینڈ آرڈر ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یہ 10% لوگ ہیں جو کچھ نہیں کر پاتے, دے آر دا ریزن کہ جو لا اینڈ آرڈر ہمارا تیزی سے اتنا ڈیٹیریوریٹ کر رہا ہے. یہ 10% کا لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر یہ ہے کہ 15 ملین بچوں کو ہم نے ٹرین کرنا ہے کیپیسٹی میں پنجاب کی. اس میں ہر سال ایڈ کتنے ہو رہے ہیں؟ ہر سال 500,000 ایڈ ہو رہا ہے. 5 لاکھ بچے اس میں ایڈ 1 لاکھ آپ کہہ رہے ہیں مل کے آپ لوگ ٹرین کر پا رہے ہیں. دیٹ مینس کہ 4 لاکھ یہ نمبر انکریز کر رہا ہے. یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں ضرور پبلک سیکٹر کو اس میں لے کے آنا ہے. ہمیں ان کے ساتھ پارٹنرشپس کرنی ہے. ہم نے ان کو فرینچائز کاؤنسلرس بنانے ہیں اور اس پہ ہم کافی اسپیڈ سے بھی کام کر رہے ہیں. انکریج کریں لوگوں کو تاکہ ہمیں اس نمبر کو ایڈریس کر سکے. ہمیں سیم کی پوری سپورٹ ہے. کچھ صاحب آپ کو بھی آلموسٹ 1 سال ہو گیا سیٹ پہ, ایکسپرٹ کے 1.5 سال ہو گیا ہے, بٹ ابھی تک کوئی اس قسم کا کوئی آن گراؤنڈ چیز یا آئیڈیاز سارے بڑے اچھے ہیں بٹ آن گراؤنڈ تو کچھ نظر نہیں آ رہا. آن گراؤنڈ تب ہوگا کہ جب آپ ہمیں فنڈ دے دیں گے کہ جی یہ فنڈ ہے, اب اس کو لون سے سبسڈائز کریں اور آپ کک اسٹارٹ کریں. جس دن ہمیں فنڈ وہ آپ کو کاٹتے جا رہے ہیں, وہ تو آپ کو دینا ہی نہیں چاہتے. نہیں, وہ انہوں نے زکوٰۃ کا کاٹا تھا, اس سال انہوں نے بڑھا دیا ہے. تو ابھی میری کوئی 15-20 دن پہلے بھی چیف منسٹر کے ساتھ ایک اسٹریٹجی پہ پریزنٹیشن ہوئی تھی, تو ہی فلی انڈورسڈ, اور انہوں نے چیف سیکرٹری کو بھی بولا ہے اور باقی ٹیم کو بھی بولا ہے کہ امیڈیٹلی اس کو ریزالو کریں. اور وی اسٹینڈ کمیٹیڈ ان ٹرمز آف آر ورکنگ ان آر پروسیجرز کہ دا ڈے دا فنڈ از میڈ اویلیبل فار دیٹ ڈسکاؤنٹیڈ لون ونڈو, تو ہم اس کے ود ان 4 ویکس میں آپ کو ایک مشروم دکھا دیں گے کہ کس طرح کام شروع ہوتا ہے. آپ کی اس وقت فنڈ کی سورسز کیا ہیں؟ میجورٹی جو فنڈس, ایک تو ہمارے پاس انڈومنٹ فنڈ تھا جس سے کہ پی وی ٹی سی کے خرچے سارے چلتے ہیں ہیڈ آفس کے, ابھی بھی اسی سے چلتے ہیں. وہ چیف منسٹر نے 1998 میں دیا تھا. اس کے علاوہ جو باقی وی ٹی ایس کے سارے خرچے ہیں وہ سارے فائنینشلی اٹانومس ہیں. وہ زکوٰۃ کا پیسہ بچے کو آتا ہے, بچہ اسے فیس پے کرتا ہے, وہ فیس سے اس کو پڑھایا جاتا ہے, اس کو بکس دی جاتی ہیں, اس کو یونیفارم دیا جاتا ہے, آئی ڈی کارڈ دیے جاتے ہیں, کنزیومیبلس دیے جاتے ہیں, اس کی ٹریننگس کرائی جاتی ہے, اس کی جاب پلیسمنٹ. آپ یہ جو پیسے ہیں آپ اسٹوڈنٹس کو دے دیتے ہیں, مطلب ناٹ کہ فری نہیں ہے, ان کے لیے فیس وہ پے کرتے ہیں, وہ انڈیویجول فیملی کو جا کے پیمنٹ کرتا ہے ادارہ؟ نہیں, ایسے نہیں ہوتا. فیس جو ہے وہ بچے کے نام پہ آتی ہے. یہ زکوٰۃ کا پیسہ نا وہ آپ کو یا مجھے نہیں مل سکتا ہے, کسی اور کو نہیں مل سکتا, نہ اس کو ہم یوز بھی کر سکتے ہیں. تو جو مستقل بچہ ہوتا ہے اس کے نام پہ وہ 2500 روپیہ مہینہ آتا ہے, اس سے وہ 500 روپیہ کی اس کو فیس دے دی اس کو اسٹائپنڈ دے دیا جاتا ہے, اور 2000 روپیہ وہ اپنے وی ٹی آئی میں جمع کراتا ہے ایز اے فیس. اس کی بیسس پہ یہ وی ٹی آئی کا ادارہ چلتا ہے. بٹ خالی یہی سورس ہے, بٹ آپ اس کے علاوہ سورسز کیوں نہیں کوئی ٹیپ کر رہے؟ ہم نے کیونکہ جو آپ کے آئیڈیاز تو بڑے اچھے ہیں, آپ کے پاس جو پرابلم ایک لگ رہی ہے از فائنینشیل ریسورسز. اگر آپ ہمارا جو نیا ویژن ہے پڑھیں, اس میں 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو جو بھی ہم کریں اس سے یوتھ کی امپلائبلٹی ہو اینڈ ایکسپورٹیبل آف مین پاور, نمبر 1. سیکنڈلی یہ کہ ہم نے پی وی ٹی سی برانڈ کی ریکگنیشن کرنی ہے. برانڈ ریکگنیشن ڈزنٹ مین کہ ہم لوگو لگا دیا اور اخباروں میں ایڈ دے دیں. ہمارا پروڈکٹ ہمارے بچے ہیں. اگر تمہارے بچے سکسیزفل ہیں لائف میں اور تمیز کے ساتھ اور اچھے طریقے سے جابس کر رہے ہیں تو ہماری اس میں نیک نیتی ہے. اینڈ سیکنڈلی ہم آپ جیسے پروگرام اور جس طرح کے اور بھی سیکٹر کے ساتھ میڈیا کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں کہ ہم پبلک اویئرنیس کمپین بنا رہے ہیں کہ پلیز کم اینڈ وزٹ اس. بغیر میں نے تو بلکہ سب کو اپنی اگر ویب سائٹ میں میرا میسیج دیکھیں تو میں نے تو ساری انفارمیشن ویب سائٹ پہ ڈال دی ہے. ادر دین دا سیلری انفارمیشن جو ہمارے اسٹاف کی ہے, تقریباً سارے اسٹیٹ نمبر, پرفارمنس انڈیکیٹر سارے کچھ ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. ایڈریسز, فون نمبر تک اویلیبل ہیں کہ آپ ہمیں بغیر پوچھے بغیر بتائے ہمارا ادارہ وزٹ کریں, اور وزٹ کرنے کے بعد ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو کیسا پایا. اینڈ آئی کین گارنٹی یو کہ ہمارے پاس کوئی گوسٹ ادارہ یا کوئی گوسٹ ٹیچر یا کوئی گوسٹ بچہ نہیں ہے. نہیں, بٹ فنڈنگ کے لیے آئی اوپن ناؤ فار ادر سوشل کے لوگ اگر دینا چاہیں آپ کو پیسے اوپن. ہم نے 2-3 بلکہ جو ادارے ہیں جو سوشل سیکٹر میں اور اس طرح سپورٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہماری بات ہوئی ہے. اٹ ول ٹیک سم ٹائم بفور دا فرسٹ بیریئر از کراسڈ. ٹھیک ہے, لیکن وہ کوئی پابندی تو آپ کے اوپر نہیں ہے کہ ان سے فنڈنگ لینے میں, کوئی پابندی نہیں. بٹ لیکن 14 سال میں کوئی آپ کے پریڈیسیسرز جو آئے ہیں کسی نے نہیں سوچا کہ اس کو کس طرح بڑھایا جائے؟ اگر آپ 14 سالوں میں دیکھیں تو جو میرے پریڈیسیسر تھے سکندر مصطفیٰ خان صاحب, ہی ڈیڈ اے ریمارکیبل جاب اسٹارٹنگ فرام اے آئیڈیا جو کہ کنسیو کیا گیا 1998 میں, اور اب یہ دیکھ لو کہ اس کو کنسیو کرنے میں کتنی مشکلات پیش آئی ہوں گی جب آپ نے لوگوں کو کنونس کیا ہوگا زکوٰۃ کا پیسہ اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم جس طرح یہ وی ٹی آئی نمبرز گرو کرتے گئے ہیں, ہی ہیز ڈن اے ریمارکیبل جاب. لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایک سٹیج تک تو گرو کرتا جا رہا تھا, اب ہم اس سٹیج پہ آ گئے کہ جب ہمارے پاس ریسرچ بھی زیادہ آ گئی ہے, ہمارے پاس نمبرز بھی زیادہ آ گئے ہیں, اور ہمیں کلیئرلی آئیڈیا ہو گیا کہ ہم نے کتنی بڑی ٹارگیٹ مارکیٹ کو کرنا ہے. تو اگر ہم خالی گورنمنٹ کے اوپر بیٹھے رہیں گے تو فور شور نہیں ہوگا, لیکن ہمیں اس پہ پرائیویٹ سیکٹر کو لازمی طور پر لے کے آنا ہے, جیلن کرنا ہے ٹو میک اٹ اے ریئل پی 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 ماڈل تاکہ اس کو گرو کیا جائے. بٹ یہ ہے تو ایک سرکاری ادارہ نا, آپ اگری کریں گے, ہے تو سرکاری. وی آر فلی اٹانومس. اس کا اگر آپ بورڈ بھی دیکھ لیں اور اس کے آپ رولز اینڈ ریگولیشن بھی پڑھ لیں تو میجورٹی آف دا بورڈ ممبرس ادر دین دا 3 ممبرس جو کہ سیکرٹری فائنینس, سیکرٹری
زکوٰۃ اور سیکٹری ذکر کریں گے سی ایم صاحب نے کہا، چیف سیکٹری کو کہا، سیکٹری کو کہا، سارا کچھ تو کرنا ان کے تھرو نہیں ہے. ان کے تھرو نہیں کرنا، وہ سپورٹ ہمیں کر رہے ہیں کہ ہاؤ دے کین ہیلپ اس ٹو گرو فردر. بورڈ از فلی اٹانومس، اور جو ہمارے اپنے پلانز ہیں مالک تو سرکار، پیسے جدھر سے آ رہے ہیں مالک تو وہی ہوتا ہے نا جی. نہیں، آپ اگری نہیں کریں گے؟ اگر اس لیے نہیں اگری کرتا کہ اگر سرکار نے خود ہی بنانا اور خود ہی چلانا تھا تو اس کو ٹیفٹا میں یا تو ضم کر دیتے یا پھر نئی ادارہ بناتے. لیکن دا ریزن دیٹ وی آر ایفیشینٹ کہ اگر ہم ابھی سرکار از انیفیشینٹ. I didn't say that. The reason you are efficient کا یہ مطلب ہوا more efficient. آپ comparative لے لیں اس کے we are working on a public private mode. سارے جو بورڈ ممبرز ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں اور بڑا سپورٹ کرتے ہیں مجھے. اور آپ میرے بورڈ ممبرز کے نام دیکھیں تو حسن منشا ہیں، اس کے اوپر نعیم ذمہ دار ہیں جو وطین کے سی او ہیں، جاوید صاحب ہیں ستارہ کے، شافی شمائل لمس کے پروفیسر ہیں، فضل رحمان صاحب ہیں، میاں جاوید پرائیویٹ سیکٹر کے لیڈنگ لوگ آپ کے لیڈنگ رول پہ ہیں، اور وہ کافی سپورٹ کرتے ہیں ان فارمنگ آف پالیسیز. کچھ سرکار تنگ تو نہیں کرتی آپ کو؟ جتنی بھی اس قسم کی کمپنیز بنی ہوئی ہیں جن سے بھی بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ بیوروکریسی جی ہماری ہرڈلز بڑی کریٹ کرتی ہے. آئی وڈ سے کہ ہرڈلز نہیں کریٹ کرتی، چیزیں تھوڑی سلو ہو جاتی ہیں، لیکن افیکٹو پرسوئنس کے ساتھ اور پش کرنے سے وہ ریزالو ہو جاتی ہیں. ہم نے جتنے اپنے وی ٹی آئیز ہیں ان کو انڈیپینڈنٹ ایڈوائزری بورڈز دیے ہوئے ہیں. ہر وی ٹی آئی اس بورڈ میں کون کون بیٹھتے ہیں؟ سپوزنگلی وی ٹی آئی وہاڑی کا ہے تو جو وہاڑی کا جو لوکل پرومیننٹ بندے ہوں گے بزنس اور کمیونٹی کے وہ اس بورڈ کے اوپر پریزیڈنٹ ہیں، اور وہ اور پرنسپل آف دا وی ٹی آئی مل کے جوائنٹ سیکریٹری ہیں چیک سائننگ کے لیے بھی. تو ان کو فلی اٹانومس پاورز دی ہوئی تاکہ وہ گرو کر سکیں. پچھلے 1.5 سال میں جتنی دیر میں آپ رہے ہیں آپ کیا چینجز لے کے آئے ہیں یہاں پہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وین آئی کیم تو جو ٹیم کا مورائل تھا وہ دیٹ واز ویری ڈاؤن. آئی بی ویری آنیسٹ ود یو. لیٹس ناٹ گو انٹو دا ریزن سے کیوں تھا، لیکن آئی انہیریٹڈ دیٹ وے کہ دے ور ایٹ دا راک باٹم. ایکچولی دے اسٹارٹڈ ڈگنگ. ٹھیک ہے، ریزن تو یہی ہونا جی پریویس آپ کے پریڈیسیسر، اور ریزن کیا ہونا ہے اس کا؟ لیٹس ناٹ گو انٹو ڈیٹیلس. ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کے مورائل کو اٹھانا، ان کے پہ KPIs پرفارمنس انڈیکس بنانا، ان کے اوپر ان کی ٹریننگ کروانا، کریکولم کو اپگریڈ کرنا. پھر پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہم نے جو مارکیٹنگ میں اس کو کافی ہم نے کیا ہے، اویئرنیس کریٹ کی ہے. ادر ٹو امپورٹنٹ تھنگ اس کے پچھلے سال لائک اے سیٹ 39.4 یا 40% جو ہے فنڈنگ کم ہوئی ہے. ہم نے اپنی کیپیسٹی 51% سے بڑھا دی ہے. وی ٹرائی ٹو فائنینشیل ایفیشنسی سے کی، اور پلس ہم نے اپنے ایسیٹس کو میکسیمم اسکویز کر دیا. ابھی ہم اوریکل امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں، ERP سسٹم کی طرف. ابھی ہم نے انٹل کے ساتھ بات کر رہے ہیں جس میں کہ ایک کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام ہے کہ جو ہمارے پاس پورے پنجاب میں اسٹیٹ آف دی آرٹ 164 کمپیوٹر لیبس ہیں، اور ہر لیب میں بٹوین 28 to 30 برانڈ نیو PCs پڑے ہوئے ہیں. وہ آفٹر ورکنگ آورس میں ہم کمیونٹی کے لیے اوپن اپ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے لیے سوشل میڈیا سیکھیں یا کمپیوٹر اویئرنیس کریٹ کرنا چاہیں تو وہ کر سکیں. تو اس کا بھی ایک پروگرام پہ کام کر رہے ہیں. دیر آر لاٹ آف تھنگس بینگ ڈن. پلس کہ جو یہ فیکلٹی ڈبل شفٹ اب اس وقت کام کر رہی ہے، کچھ ڈبل پہ ہیں جن کو کہ ہم کمپنسیٹ کر رہے ہیں، باقی کو ہم نے پارٹ ٹائم ہائر کیا ہوا ہے. وہ اس پروسیس کا حصہ ہے کہ جب یہ فرینچائزنگ شروع ہو جائے گی تو یہی لوگ اپنی ریگولر جابس میں بھی جا سکیں گے. اس سے کنٹینیوس سائیکل جو آپ کو اس طریقے سے. بٹ آپ کی کیپیسٹی ہے یہ جو آپ نئے ادارے سیٹ اپ کر رہے ہیں کہ ان کو فنکشنلی کہ آپ کا کوالٹی یا اسٹینڈرڈ افیکٹ نہ ہو؟ نہیں، اسٹینڈرڈز نہیں افیکٹ ہوتے. ہم نے انٹرنل آڈٹ کا بھی ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے، اور جس طرح میں نے کہا تھا کہ ہمارا اسٹاف اینڈ ٹیچرس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ سال میں 2100-2200 ٹیچرس کو مینڈیٹری 10 days کی ٹریننگ کی جاتی ہے. تو وہ 95% اگر 2500 ٹیچر ہے تو دس از اباؤٹ 95% ٹیچر. بالکل. تو اس میں کوئی نئے ٹیچرز بھی ایڈ آن کرتے جا رہے ہیں ہر سال؟ جو جتنے نئے اسٹاف ہائر ہوئے ہیں ہمارے پاس، جو نئے VTIs کھولے ہیں اس میں آئے ہیں، جو ایوننگ میں آئے ہیں، کچھ پرنسپلس نئے آئے ہیں. تو دیر از آلویز این ایڈیشن گوئنگ. چرن ہوتا رہتا ہے، اتنا زیادہ ہائی چرن نہیں ہے لیکن چرن ہوتا رہتا ہے، اور نئے لوگ آتے رہتے ہیں، فریش بلڈ آ رہے ہیں. اینڈ آئی ایم سوری ٹو سے بٹ یہ حقیقت ہے کہ ابھی ہم نے 3-4 جابس کے لیے اپلائی کیا تھا، اخبار میں ایڈ دیے تھے، تو 8000 اپلیکیشنز آتی ہیں 4 جابس کے لیے. تو یہ جاب مارکیٹ کا حال ہے. اور MBAs ہیں، الیکٹریکل انجینئرس ہیں، PhDs ہیں. سرکار کو بتایا کریں نا جی. آئی تھنک دے نو اٹ. وہ آپ کے تو ان سے انٹریکشن ہے، نیو ایٹ تو وہ پھر اکانومی کے اوپر فوکس تو ہوتا نا کوئی، کہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرنے کے لیے تو کچھ نہیں کر رہے ہم. آئی تھنک دا بیسک فوکس از کہ گورنمنٹ alone will never be able to do it. We have to involve the private sector again. میں یہ بات اس لیے بار رپیٹ کر رہا ہوں. That is the key to the success. ابھی I was in a regional conference in Singapore, سری لنکا میں، جہاں پہ کہ یورپ اور فار ایسٹ اور انڈیا اور سری لنکا کے ووکیشنل ٹریننگ کے ایکسپرٹس آئے ہوئے تھے. اور جب میں نے ان کے ساتھ یہ اپنا ماڈل شیئر کیا جو ہمیں کور ٹیم نے مل کے کیا ہے، جس میں میرے پاس الماس حیدر میرے ساتھ ممبرس ہیں، شوکت علائی ممبر تھے، ہارون خواجہ تھا، میں تھے، اور 2-3 پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ تھے. جو ہم نے ماڈل بنایا ہے، دیٹ از دا کی ٹو سکسیس، کہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو آپ اس پروگرام کو ایڈریس کر پائیں گے.
ادروائز اگر آپ گورنمنٹ پہ بیٹھے رہ جائیں گے تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. ایز سمپل ایز بیسک ایز دیٹ. ہاں صاحب آپ نے کہا کہ آپ نے مورال اپنے امپلائی ورک فورس کا بڑھایا آ کے. کچھ امپلائیز کہتے ہیں کہ جی آپ ایک مخصوص گروپ ہے ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اینڈ وکٹمائز بھی کر رہے ہیں امپلائیز کو. ہے کوئی ایسی بات؟ آئی تھنک جو ایسی بات کر رہے ہیں نا وہ ابھی ریسنٹلی ہم نے کیا تھا کوئی 5-6 ماہ پہلے کہ جب ایک گورنمنٹ کا بھی ایک آیا تھا اور ہم نے اخباروں میں دیکھا کہ ہم نے ہر بندے کے لیے ڈگریز کا ویریفیکیشن کا پروسیس شروع کیا. وی وانٹ ٹو بی ویری ٹرانسپیرنٹ. اور جب میں نے یہ دیکھا کہ 3-4 جابس کے لیے 8,000 اپلیکیشنیں آ رہی ہیں اور پھر ہمارے پاس کوئی ایسے لوگ ہوں جس کی ڈگریز کا ڈاؤٹ ہو تو لیٹ بی اوپن اینڈ ٹرانسپیرنٹ. ہم نے اس کو ایک ورلڈ کلاس آرگنائزیشن بنانا ہے. دیٹ واز دا ٹاسک. آپ کا میسج آپ کی ویب سائٹ کے اوپر یہی ہے کہ ٹو میک اٹ اے ورلڈ کلاس آرگنائزیشن. تو اس میں کیا چیز لیکنگ ہے آپ کے خیال میں؟ 3 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 پروسیسز, سسٹمز اینڈ ٹیمز. اور پیسہ ورلڈ کلاس آرگنائزیشن نہیں بناتا لیکن آپ کے پروسیسز اتنے روبسٹ ہوں, ٹھیک ہے, آپ کے سسٹمز اتنے اچھے ڈیولپ ہوں کہ اس میں ٹرانسپیرنسی ہو, اور آپ کے پاس ٹیم بلڈنگ ایسے ہوں کہ جس میں کہ آپ کی وننگ ٹیم بن سکے. اٹ از آل اباؤٹ پیپل, اٹ از آل اباؤٹ پروسیسز. اور کہاں تک کامیاب ہو پائے ان چیزوں میں؟ آئی تھنک وی ہیو ڈن اے پریٹی مچ ریمارکیبل. ہم نے ابھی تک جون کے اینڈ تک ہیڈ آفس کے سارے اسٹاف کا اور پورے سسٹم کے پرنسپل لیول کی ڈگریز کو ویریفیکیشن کا پروسیس کر لیا. اس میں کچھ ایشوز آئے تھے جس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں لیگلی بھی اور ویسے بھی. اب اس سال آنورڈ ہم نہیں مطلب وہ لوگ یہاں پہ پہنچے کیسے؟ اگر آپ کا خیال ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جعلی ڈگریوں کے اوپر لوگوں نے نوکریاں لی ہوئی ہیں. کچھ نے آئی تھنک لی تھی. بٹ اس کے لیے کس کو آپ بلیم کرتے ہیں؟ سسٹم کو, کیونکہ کبھی ویریفیکیشن کے کوئی ریکوائرمنٹ نہیں سے کچھ نہیں تھا. سسٹمز تو پھر جو لوگ یہاں پہ بیٹھتے ہیں انہوں نے ہی بنانے ہوتے ہیں نا جی. آئی تھنک یو گرو اینڈ یو لرن تھرو اے پیسیج آف ٹائم. آپ ڈے 1 پہ اپنا پرفیکٹ سسٹم نہیں بنا لیں گے. میری بیک گراؤنڈ ہے انڈسٹری سے, ٹھیک ہے. آئی بین پلیسڈ ابراڈ فار لاسٹ 12-14 نہیں میں آپ کا دیکھا تھا, بڑا لومینس کریئر ہے جی. 18 سال سے ٹیلی کام سیکٹر میں وارد موبائل جتنے ہمارے بڑے بڑے برانڈز ہیں ان کے ساتھ آپ رہے ہیں. ادارے کس طرح شروع ہوئے تھے اور آج کل نہیں بٹ لیکن اسی میں سے ایک سوال یہ نکلتا ہے کہ آپ کا خیال ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوالیفائڈ ہیں اس پوسٹ پہ بیٹھنے کے لیے؟ آئی تھنک اٹ از آل اباؤٹ مینیجنگ ٹیم اینڈ مینیجنگ دا بزنس. تو کوئی ٹیلی کام یا بینکنگ سیکٹر کا بیک گراؤنڈ ہونے سے کوئی آپ نقصان نہیں محسوس کرتے؟ میری بیک گراؤنڈ فائنینس میں ہے. آئی ہیو این MBA ان فائنینس. اور ایز لانگ ایز یو کین نو اینڈ کنٹرول دا باٹم لائن, اگر آپ کو فائنینشیلس کا پتہ ہے تو آئی تھنک یو کی آر ایبل ٹو رن اینی کائنڈ آف اے بزنس. ہوتا یہ ہے بزنس چلانا از ناٹ اے راکٹ سائنس. آپ کو ٹیم مینجمنٹ آنی چاہیے, آپ کے پاس بزنس پلان یا آپ کے پاس اسٹریٹجیز ہونی چاہیے, اور آپ کے پاس فائنینشیل مانیٹرنگ سسٹمز ہونے چاہیے, اور آپ ٹیم بلڈنگ کرتے رہیں, ٹیم کی گروتھ کریں, ٹھیک ہے. یہ ٹیچرز جو میرے پاس آتے ہیں 10 دن کے لیے ٹریننگ کرنے, اٹس ناٹ پیور اونلی ٹریننگ. یہ 10 دن ہمارے ساتھ بورڈنگ لاجنگ بھی کرتے ہیں, تو 10 دن میں ان کی ایسی ٹیم بلڈنگ ہو جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ وائس ریکگنیشن کر لیتے ہیں, ایک دوسرے کے چہرے پہچان لیتے ہیں. اور پلس میں نے اپنے اوپر ایک اونس لیا جب آیا کہ میں بغیر بتائے ہر VTI وزٹ کروں گا ود ان اے ایئر. میں 154 تو نہیں وزٹ کر سکا سال میں, لیکن آئی ہیو ڈن آلموسٹ لائک 75%. پڑھ رہا تھا کہ ٹارگیٹس پہلے بھی آپ نے سیٹ کیے تھے کہ 2007-8 کے اندر ہم کیپیسٹی اس کی 1 لاکھ کر دیں گے, 420 VTIs اسٹیبلش کریں گے, بٹ یہ خالی کاغذوں پہ فگرز ہی رہ جاتے ہیں. آئی تھنک جو 2007-8 میں ٹارگیٹ سیٹ ہوئے تھے وہ آئی ایم شیور اس بیس پہ نہیں تھے. وہ اس بیس پہ تھے کہ گورنمنٹ سب کچھ کرے گی, ٹھیک ہے. گورنمنٹ وی ہیو ریئلائزڈ, اور ہمیں پتہ ہے کہ گورنمنٹ کچھ نہیں کر پاتی. لیکن بٹ ان اداروں میں پرابلم یہ آتی ہے کنٹینیوٹی نہیں رہتی ہے. پھر اگر سرکار چینج ہو گئی یا کوئی اور آدمی آ گیا تو پھر وہ چیزیں زیرو سے شروع کر دیں گے. دیکھیں جی لائف میں اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے نا کام کرنے کی, تو دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ایز ہیومن بینگس ہمارا ایمان ہے, ہمارا بلیف ہے کہ ہمیں اگلے لمحے کا نہیں پتہ. تو لائف میں کوئی چیز اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی چیز تو کنٹینیو نہیں ہے, لیکن ایز لانگ ایز یو آر دیئر اور ایز لانگ ایز یو آر ڈوئنگ اینڈ امپلیمنٹنگ سرٹن تھنگس جو کہ لانگ لاسٹنگس ہوں, جو کہ پروسیس بیسڈ ہوں, جو کہ سسٹم بیسڈ ہوں, جو کہ ریسرچ کی بیس پہ اس کو ڈیولپ کر رہے ہوں. ایسا بھی سسٹم بلڈ ان کریں نا کہ ریورسیبل ہوں یہ چیزیں, کنٹینیوٹی رہے. انشاءاللہ نہیں ہوں گی. ٹائم کتنا چاہیے کہ ہم کوئی چینج دیکھیں گے یہاں پہ؟ ہم نے اس سٹیج تک پہنچ گئے کہ ہم نے دیکھیے پروسیسز سسٹمز تو انٹرنل آپ کی ورکنگز ہوگی, لوگوں کو نظر نہیں آ رہی. میں آپ کو ایک سمپل سی ایگزامپل دے رہا ہوں. ہم نے A to Z آف اے نیو VTI سسٹم ایک ڈیولپ کر لیا, اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہمیں 3 ہفتے کا ٹائم دیں گے کھڑا کر سکتے ہیں اسکریچ سے لے کے VTI کھڑا کر دیں گے. کوئی پرائیویٹ سیکٹر سے کوئی لوگ آگے آنا چاہتے ہیں, اور پروفیٹیبل کام ہے ویسے لوگوں کے لیے. بالکل پروفیٹیبل ہے, اور اس میں جو ان کا ورکنگ ماڈل بنایا ہے یہ تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ روپے مہینہ اس کے اوپر کما بھی سکتے ہیں. آپ باقی انویسٹمنٹ کتنی ہوگی اس کے اندر؟ انویسٹنگ بٹوین 4.8 ملین ٹو 6-7 ملین روپیز اونلی. وہ بھی ریٹرن از 2.5 لاکھ ہے پر منتھ. جی چلیں وہاں صاحب آخری سوال, آپ کے جو پریڈیسیسر تھے وہ بڑے کوئی ناخوشگوار ماحول میں ان کو یہاں سے جانا پڑا, کہیں آپ کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوگا؟
आई होप नॉट, नंबर वन. सेकेंडली जो मेरा स्टाइल है, इट्स एन ओपन एनवायरनमेंट. अगर आप मेरे ऑफिस में वैसे आके देखें तो इट्स नॉट लाइक कि जी सरकारी इदारा है और आप बाहर बेल बॉय बैठा हुआ है या लाल पर्ची आ रही है, अंदर पर्ची आ रही है, आ रहे हैं जी. वी इनकरेज एन ओपन डोर पॉलिसी, नंबर वन. वी इनकरेज डायलॉग एंड वी इनकरेज ए ट्रांसपेरेंट सिस्टम. जब किसी को आप बिला वजह तंग नहीं करेंगे या किसी को बिला वजह फेवर नहीं करेंगे, और आप, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेरा जो बिलीफ है ना, वो इन 4 बातों में बड़ा स्ट्रॉन्ग है. एंड आई थिंक ये आप मैसेज लोगों तक भी पहुंचाइएगा. नो मैटर आपका क्या नाम हो, क्या आपको टाइटल लगाओ, क्या आपका सरदार, बहादुर, ये जो भी हो, जब हम मरते हैं ना तो लोग कहते हैं मीयत पड़ी हुई है. दैट इज़ द नेम, यू गेट इट इमीडिएटली, यू डाई. नो मैटर वॉट आप कौन सी गाड़ी चलाते हो, आप साइकिल पे हो, आप प्राइवेट जेट में हो, आप 4x4 में हो, बीमर में हो, रोल्स में हो, किसी में भी हो, लोग कहते हैं कि ये जनाजा जा रहा है. ठीक है. नो मैटर वॉट आप कौन से कपड़े पहनते हो, डिज़ाइनर सूट्स हो, गुची के, अरमानी के, धोती, खद्दर, सिल्क, जो भी हो, लोग कहते हैं ये कफन है. एंड नो मैटर वॉट आप किस घर में रहते हो, आप झुग्गी में रहें या पैलेस में रहें, पेंट हाउस में रहें या अपार्टमेंट में रहें या विला में रहें या डुप्लेक्स में रहें, लोग कहते हैं कब्र है. तो अगर आपके जहन में ये 4 चीज़ें क्लियर रहेंगी तो आई थिंक आप चीज़ें, आप डिसीजंस, आप चीज़ों को बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं. और मेरी अपनी पर्सनली एक चीज़ रही है पूरे अपने कैरियर में कि wherever you go, you leave a legacy. एंड आप भी यहाँ पे एक लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं इंशाल्लाह. लें जी खान साहब, विद दिस पावरफुल मैसेज वी बैग लीव. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू. थैंक यू जी.